من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ العادیات کی 8 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورۃ العادیات، اس میں پہلا حرف آپ دیکھ رہے ہیں واو، اور یہ واو قسمی ہے، یعنی قسم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھا رہے ہیں شروع میں کہ والعادیات ضبحا. اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے حوالے سے مفسرین کا اس میں اجماع ہے کہ یہ قسمیں جو ہیں وہ گھوڑوں کے متعلق کھائی گئی ہیں. والعادیات ضبحا قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب وہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، اور پھر جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. فالمغیرات صبحا، اور پھر وہ غارت گری کرتے ہیں صبح کے وقت. فاثرن به نقعا، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے سے دھول جو ہے وہ اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے. فوسطنا به جمعا، اور پھر وہ کسی گروہ میں گھس جاتے ہیں، عین اس کے بیچ میں چلے جاتے ہیں. یہ تمام باتیں کرنے کے بعد جس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود. اب دیکھیں، کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں انا استعمال کریں، ڈبل زور لانا چاہتے ہیں تو لام کو بھی استعمال کریں، اور مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قسم کھائیں. جیسے اس کی بہترین ایگزامپل آپ کے سامنے سورۃ العصر کی صورت میں آئی تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، یعنی ایک پہلے کسی بات پہ کسی چیز پہ قسم کھائی جائے گی اور اس کے بعد جس بات پہ قسم کھائی جائے گی اس کو بیان کیا جائے گا. تو کس بات پہ قسم کھائی گئی کہ تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں ہے. تو یہاں بھی جن کی قسم کھائی گئی وہ شروع میں آ گئے، اور کس بات پہ قسم کھائی گئی کہ ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. قرآن مجید کے اولین مخاطب عرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عرب کو جو باتیں سمجھائی ہیں وہ ان کے مشاہدے کی چیزوں کے حوالے سے ہی سمجھائی ہیں. عرب کو آپ دیکھیں گے جو مثالیں قرآن نے دی ہیں، مثلا قرآن نے انہیں شرک کتنی خوبصورت ایگزامپل دے کے سمجھایا کہ الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. اب یہ قطمیر، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے مصحف میں تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے. اب قطمیر کے معنی ذرا بھی کے نہیں ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اولین مخاطب عرب ہیں، اور عرب کے مشاہدے کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو عرب کے لیے سب سے ان کا جانا پہچانا پھل وہ کون سا؟ کھجور. اب کھجور
کی مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے باتیں سمجھائی ہیں. یعنی کھجور سے جتنے عرب واقف ہیں ہم واقف نہیں ہیں. جیسے کہ کسی عرب سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاں سب سے زیادہ پایا جانے والا پھل کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کھجور. پھر اس نے پوچھا اس کے بعد؟ اس نے کہا کھجور. اس نے کہا اس کے بعد؟ اس نے کہا کھجور. پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے ہاں کھجور کے علاوہ بھی کچھ پایا جاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. کہنے لگا کیا؟ کہتا کھجور. تو کھجور کی مثالیں دے دے کے. اب کتمیر دیکھیں کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی. اس گٹھلی پر آپ نے اگر غور کیا ہو تو اس میں ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے. اس جھلی کی کوئی ویلیو ہے؟ یعنی ہم نے اسے کبھی توجہ ہی نہیں دی. کھجور کھائی، گٹھلی پھینک دی، لیکن اس کی جھلی بے وقت چیز ہے. اس کو عربی زبان میں کتمیر کہا جاتا ہے. اس کی چونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شرک انہیں سمجھایا کہ الذین تدعون من دونہ یا من دون اللہ، وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کے پاس تو کتمیر جتنا بھی اختیار ہے. یعنی اب اس کو اردو میں ہم لے کے آئیں گے کہ ان کے پاس ذرا بھی اختیار نہیں ہے. اب عرب کے سامنے جب یہ لفظ آیا ہوگا تو اس نے فوری طور پہ اس کو سمجھ لیا ہوگا. پھر اسی طرح آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بات سمجھائی کہ آخرت میں تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. تو وہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، لا تظلمون فتیلا. تو ترجمہ اس کا بھی یہی ملتا ہے کہ تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. فتیل کسے کہتے ہیں؟ اب فتیل پھر کھجور، کھجور کی گٹھلی، اس کی جھلی کی بات ہوگی. اب کھجور کی آپ دیکھتے ہیں ایک ناف ہوتی ہے، ایک لائن سی جو لگی ہوتی ہے، اس لائن میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے. اب اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو عربی زبان میں فتیل کہتے ہیں. یعنی یہ بتایا گیا تم پہ ذرا اتنی سی بھی زیادتی نہیں ہوگی، اس فتیل جتنی بھی زیادتی نہیں ہوگی، تمہارے پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. آخرت یعنی اتنا وہ آخرت جو ہے اس کا کنسیپٹ قرآن نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہاں پر دیکھیں سورہ مبارکہ میں عرب دو پیشے، یا تجارت کرتے تھے یا غارت گری. اب جو تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے وہ جانور کیا استعمال کرتے تھے؟ اونٹ. اب اونٹ کی ویلیو عرب کے نزدیک کیا ہے؟ آپ اکثر قرآن مجید میں اونٹ کے حوالے سے مثالیں دیکھیں گے. یعنی قیامت کے اس تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ وہ جو وہاں پر الفاظ ہے کہ جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کھلی پھریں گی، چھوڑ دی جائیں گی، یعنی انہیں اٹینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی ان کے نزدیک ایک اونٹ کی ویلیو پھر اس اونٹنی کی ویلیو جو بچے کو ڈلیور کرنے والی ہو، یعنی اس کا اتنا خیال رکھتے تھے عرب کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی شہر میں رہنے والے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو عرب کے نزدیک اونٹنی کی ویلیو بڑی تھی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں دوسری مثالوں میں بھی نبی نے جو فرمایا حضرت علی سے کہ علی اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. اب ہمارے لیے اونٹ یا سرخ اونٹ وہ امپورٹنس نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے ان کی کوئی اٹریکشن نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یعنی ہمیں اگر کہا جائے کہ تمہارے لیے جو مرسڈیز سے بہتر ہوگا تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. تو اس حوالے سے عرب تجارت کے لیے اونٹ استعمال کرتے تھے، ریگستان کا جہاز. اور جب وہ غارت گری کرنے کے لیے نکلتے تھے تو اس وقت وہ ظاہرہ اونٹ نہیں استعمال کرتے تھے، گھوڑے استعمال کرتے تھے. تو اب اس سورہ مبارکہ میں وہ جو ذکر ہوا ہے نا، ان گھوڑوں کا ہی ذکر ہوا ہے. اور بات اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھائی ہے کہ والعادیات ضبحا، قسم ہے سرپٹ ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی، دوڑنے والے گھوڑوں کی. اور جب وہ دوڑتے ہیں تو اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں اور پھر صبح کے وقت وہ صبح غارت گری کرتے ہیں. یعنی قبائلی نظام ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر رہا ہے، ان کا مال لوٹ رہا ہے، ان کے لوگوں کو، مردوں کو غلام بنا رہا ہے. اب صبح کا وقت وہ چنتے تھے اس لیے کہ اس وقت انسان جو ہے وہ عام طور پہ یعنی ساری رات انسان جاگتا بھی رہے تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت نیند آ ہی جاتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے جو آگے موجود ہیں وہ ایسے بھی نہیں ہیں، وہ بھی تیار بیٹھے ہیں. تو وہ دھول اڑاتے ہوئے اس گروہ میں جا کر بیچ میں جا کے حملہ کرتے تھے. تو اب وہ جو ریزسٹ کر رہے ہیں آگے سے، وہ تیر چلا رہے ہیں،
تلواریں ہیں ان کے پاس، نیزے ہیں ان کے پاس، اب وہ جوابی کارروائی کر رہے ہیں. اب انسان جو ہے وہ اونٹ اسے گھوڑے کو کھلاتا ہے، اسے سردی سے بچاتا ہے، اسے دھوپ سے بچاتا ہے، یعنی اس کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ اس سے کیا چاہتا ہے کہ یہ میری بات مانے. اب گھوڑے پر وہ دوڑ رہا ہے، تو اب گھوڑا آگے اس گروہ کو دیکھ کر اگر وہاں پر جانے سے انکار کر دے اور کہہ دے کہ جی میری تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میری تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تمہارا مسئلہ ہے، تم جاؤ لڑو. لیکن دیکھیں گھوڑا جو ہے وہ مالک کے اشارے پر اس جتھے میں گھستا ہے، اسے تلوار بھی لگتی ہے، تیر بھی لگتا ہے، گھوڑے مرتے بھی ہیں، لیکن وہ ایک جانور ہو کر اپنے مالک کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتا ہے. یہ گھوڑے کی وفاداری اس حوالے سے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا مالک ہے، مالک کے اشارے پر اپنی جان بھی جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب یہ تمام باتیں کر کے قسم کس پہ کھائی جا رہی ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. اس جانور کو دیکھے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، خالق نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہ اپنی جان تک جو ہے وہ دے دیتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور ایسی بات نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، اس پہ وہ خود گواہ بھی ہے. کیوں جی ہم اپنے رب کے کتنے ناشکر ہیں، کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے. ہم اس کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہم ناشکر ہیں. ہم کہاں ناشکری کرتے ہیں، کتنی ناشکری ہے جو ہم کرتے ہیں. تو اس پہ خود گواہ بھی ہے. اور پھر گھوڑا تو جان بھی دے رہا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت کا تو یہ بڑا ہی شدید ہے. مال کی محبت تو اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا اسے پتہ نہیں ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، یعنی قبریں ادھیڑ دی جائیں گی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں ہے وہ حاصل کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا، یعنی ان کے خوب اس دن خبر لے گا. اب یہ دیکھیں اصل اس سورہ مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انا اس کا استعمال اور لام تاکید کا استعمال. ان الانسان، انا کے بعد اسم حالت نصب میں، لربہ لکنود، اور دیکھیں لام جو ہے وہ آپ کو مل گیا تو ڈبل زور کے ساتھ. پھر انہ علی ذالک لشہید، انا اور لام اور انا کا استعمال ضمائر کے ساتھ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس میں بھی وہی اسلوب آیا. اور پھر آخری آیت دیکھیں، اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، انا بھی ہے اور لام بھی ہے. آپ دیکھیں کتنا یعنی زور آپ کو جو ہے سورہ مبارکہ میں ملتا ہے. اور ایسی بے شمار صورتیں ہیں، کم از کم انا اور لام پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کس انداز میں بات کی گئی ہے، کتنا زور ہے. اور یہی اصل میں ذہن میں رکھیے گا کہ بلاغت کہلاتی ہے. یعنی بلاغت یہ ہوتی ہے کہ جس قسم کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جس قسم کے کلام کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اسی قسم کا کلام جو ہے وہ بولا جائے. یعنی ایک جگہ پر آپ کسی کو بات بتا رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے، سمپل سی خبر ہے، آپ زید کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے. اب اس کے لیے آپ کہیں جی واللہ ان زیدن لقائم، تو یہ بلاغت کے خلاف ہے. سمپل سی خبر دینی ہے آپ نے کہ زید کھڑا ہے، اس کے لیے اتنا زور دینے کی کیا ضرورت ہے کہ قسم بھی کھا رہے ہیں، انا بھی لا رہے ہیں، لام بھی لا رہے ہیں. یہ سمپل بات بھی کی جا سکتی تھی کہ زید قائم، زید کھڑا ہے. اب یہاں پر تقاضا اس بات کا نہیں ہو رہا کہ زور لگایا جائے، زور پیدا کیا جائے. جہاں پر تقاضا ہے کہ یہاں پر زوردار انداز میں بات کرنی چاہیے، وہاں پر اس کے مطابق جو ہے وہ اسلوب اختیار کرنا، یہی بلاغت ہے. اور قرآن مجید سے زیادہ بلیغ اور فصیح کلام نہیں ہے. آج
ہم مزید ایک سٹیپ اس میں لے کے جا رہے ہیں اور وہ بھی انتہائی اہم سٹیپ ہے انا کے حوالے سے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا ایک اور اہم پہلو آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ زید عالم، جی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ زید ایک عالم ہے، زید ایک عالم ہے۔ اچھا میں اس میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا جی؟ انا لگاؤں گا، انا لگے گا جب تو زید جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، انا زیدن اور عالم۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب انا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے مبتدا کو حالت نصب میں لے کے جانا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے۔ وہ مبتدا چاہے مؤخر ہو چاہے اپنی جگہ پر موجود ہو، اس نے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انا کے بعد اگر ایک حرف ما آ جائے، انا کے بعد ایک حرف ما آ جائے، انما، اور آپ قرآن مجید پڑھنے والے اس لفظ سے واقف ہیں، انما، انا کے بعد حرف آ گیا ما۔ اب اس انا کے بعد آنے والے ما نے کیا کیا یہ آپ مجھے دیکھ کے بتائیں گے۔ انما زید عالم، اس ماں نے کیا کیا؟ انا کا جو اثر تھا حالت نصب میں لے کے جانے والا مبتدا کو، اس کو اس نے روک دیا، ختم کر۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد اس کے معنی کیا بنتے ہیں وہ میں واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ تو انا زیدن عالم، انما زید عالم، یعنی اس ماں نے انا کے اثر کو زائل کر دیا، ختم کر دیا، روک دیا۔ اب پہلی بات نوٹ کریں کہ اس ماں کو کہیں گے کیا، یہ کون سا ماں ہے؟ کیونکہ آج سے آپ جو ہے وہ ماں پڑھنے کا کام جو ہے شروع کر رہے ہیں، یعنی پہلا ماں آپ کے سامنے آ گیا، اس کے بعد آپ بہت سارے ماں جو ہے وہ پڑھیں گے آگے، ٹھیک؟ تو یہ پہلا ماں آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ ماں جو انا کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور انا کے اثر کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مائے کافہ۔ کفہ یا کفو کے معنی ہوتے ہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ تو ہاں جی، تو کافہ روکنے والی، یعنی ماں، اور حروف جو ہے یہ چونکہ مؤنث شمار ہوتے ہیں اس لیے اس کے حوالے سے مائے کافہ ایسے کہا جاتا ہے، یعنی روکنے والی ماں، ٹھیک؟ یعنی کس کو روکنے والی؟ انا کے اثر کو روکنے والی ماں۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آتے ہیں جی اس کا ترجمہ کیا بنے گا۔ انما زید عالم، انما گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے، کلمہ حصر۔ تین لفظ نوٹ کر لیں، حصر، کسر اور تخصیص۔ حصر، کسر، تخصیص، ان تین الفاظ کے ایک ہی معنی ہے، ان تینوں الفاظ کے ایک ہی معنی ہے۔ اب وہ معنی کیا ہے؟ حصر، کسر اور تخصیص، یہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا۔ تو حصر، کسر اور تخصیص
تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اب اس نے کس نے بند کر دیا, کس کو بند کر دیا, اب اس کو سمجھ لیں. انما آیا زید عالم, اس کا ترجمہ بنے گا, اور پھر آپ خود غور کر کے بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے. اس کا ترجمہ بنے گا زید صرف ایک عالم ہے. انما زید عالم, زید صرف ایک عالم ہے. اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے مخاطب کے اعتبار سے. مخاطب جو ہے وہ زید کو سمجھ رہا تھا کہ وہ عالم بھی ہے اور وہ مفتی بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے انما استعمال کر کے انما زید عالم, اس کے مفتی ہونے والا جو ہے وہ ختم کر دیا, اور اس کو یعنی مخصوص کر دیا عالم کے ساتھ. میں کہا زید صرف ایک عالم ہے, یعنی اور کچھ نہیں والی بات نہیں کریں گے ذہن میں, اس لیے کہ زید انسان بھی تو ہے, زید انسان ہے, زید جاندار ہے, ٹیچر ہے, اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یعنی وہ مخاطب کے ذہن میں جو دو باتیں تھی نا کہ زید مفتی بھی ہے اور عالم بھی ہے, آپ نے یہ جملہ بول کر یعنی انما لا کر اس کے ایک خیال کو جو ہے وہ دور کر دیا, اور آپ نے یعنی زید کو بند کر دیا علم میں, ٹھیک ہے نا. یعنی اس وقت جو مخاطب کے ذہن میں جو دو چیزیں تھی کہ زید عالم بھی ہے اور زید مفتی بھی ہے, تو آپ نے کہا کہ نہیں, زید انما زید عالم, زید صرف ایک عالم. جیسے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں, فقہ کے سوال پوچھنے شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں آپ سے کہوں گا انما انا مدرس, انما انا مدرس, میں صرف ایک مدرس ہوں, یعنی میں مفتی نہیں ہوں. آپ نے مجھے مفتی سمجھ کے میں سے سوال کیا نا فقہ کا, بات فالو کر رہے ہیں نا. تو میں نے انما انا مدرس کہہ کے کلیئر کر دیا کہ میں صرف ایک مدرس ہوں. تو یہ انما جو ہے یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ کسر کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور یہ بہت اہم چیز ہے, آپ کو قرآن مجید میں بہت جگہ پر ملے گا یہ. ہاں, جیسے ابھی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس مائے کافا کا آپ نے جو ہے وہ کام نوٹ کیا. یہ کیا کرتا ہے, انا کے ساتھ استعمال ہوا اور اس نے انا کے اثر کو روک دیا. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انما ایک ہی لفظ ہے, یعنی اس میں یہ دو جوڑنے کی ضرورت نہیں, یہ بس ایک کلمہ حصر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن زیادہ جو آپ دیکھیں گے کہ انا کے ساتھ یہ ما لگتا ہے اور یہ اس انا کے اثر کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے, روک دیتا ہے. اب میں مزید اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. الاعمال بالنیات, مبتدا اور خبر دو اجزاء پر آپ کا جملہ اسمیہ مکمل ہو رہا ہے. الاعمال مبتدا اور بالنیات جار مجرور مل کر خبر بن گیا. تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں, تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. اس میں جب ہم زور پیدا کرنا چاہیں گے, انا لگائیں گے, تو ان الاعمال بالنیات یہ بن جائے گا یقیناً تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. لیکن جب آپ کے ساتھ آپ اس جملے کے شروع میں انا ما لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ جو مبتدا ہے الاعمال وہ حالت رفع میں رہے گا, انما الاعمال بالنیات. اس کا ترجمہ, اس حدیث کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اس سے کہنا. تب دیکھیں وہ دار و مدار وغیرہ ایسے کوئی نہیں ہے, یعنی اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہے, اعمال صرف نیتوں کے ساتھ. بس ظاہر بات ہے وہ یعنی آپ نے وہ حصر کا مفہوم پیدا کیا نا اس حوالے سے, تو وہ اردو میں ہم نے اس کے لیے دار و مدار کا لفظ جو ہے استعمال کر لیا کہ جی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یعنی اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. پھر دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ,
قالو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون. دیکھیں جملہ سامنے رکھیں گے تو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی. نحنو ہم، مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اب جب اس کے شروع میں اگر انا لگتا، خالی انا، تو وہ انا پلس نحنو از اکول ٹو انا، یہ بن جاتا نا انا مصلحون. بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ انما. اب انما جب لگ گیا تو پھر مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہی آئے گا. انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو دو چیزیں تھی نا ان کے، یعنی تم فساد پھیلا رہے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں. ترجمہ کریں انا رسول ربی کی، بلکہ میں پوری آیت ہی آپ کے سامنے لکھوں تاکہ آپ کو مزہ آئے اس آیت کے پڑھنے کا اور سننے کا. انما، یعنی انما، آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ انما کے بعد آپ کو حالت رفع میں ہی اسم نظر آئے گا. انما انا رسول ربی کی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ فتمثل لها بشرا سویا، تو انہوں نے ان کے لیے ایک بشر کی جو ہے شکل اختیار کی. تو قالت کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو قالا کہنے لگے انما انا رسول ربی کی، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں. ٹھیک ہے، پھر آگے بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا. تو انما انا رسول ربی کی، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. یعنی وہ جو سمجھ رہی تھی اس سے نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی نا. اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. ٹھیک ہے نا، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ. پھر اسی طرح نبی کے سے سورہ ملک میں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی. قل، تو انہیں بتا دیجئے انما العلم عند اللہ، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں. تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ انما کا استعمال دیکھیں گے تو یہ اسلوب آپ کے سامنے آئے گا. یعنی انما کس لیے استعمال ہوتا ہے، بس اس کو اب ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر ہے، اور حصر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا یا ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا. حصر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اصل میں حصر پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، اور بلاغت کی کتابوں میں عام طور پہ 4 طریقے لکھے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے. وہ کون سا طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے؟ انما والا. یہ تو نہیں، اس سے پہلے ایک پڑھ لیا ہے. یعنی وہ جو ہم نے مقدم کیا تھا نا، اس سے بھی حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کی ہے. یعنی اب اس حصر کے لیے ہم اردو میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہی کا لفظ استعمال کر لیا، صرف کا لفظ استعمال کر لیا، تو کا لفظ استعمال کر لیا. یہ مختلف الفاظ جو ہے نا، بس، اکیلا، فقط، محض، اس قسم کے الفاظ جو ہیں ہم اس حصر کو پیدا کرنے کے لیے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. لیکن مزہ واقعی عربی زبان کے حوالے سے ہی ہے. جب آپ کے سامنے یہ لفظ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ان معنی میں استعمال ہے. انا، الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. انا کی ایک فیملی ہے، انا کی ایک فیملی ہے، اور وہ فیملی جو ہے وہ
جانی جاتی ہے انا و اخواتها کے نام سے. اخوات اختن کی جمع ہے، اختن کی جمع اخوات، اخواتها ہر سسٹرز، یہ تو جمع کریں گے انا اینڈ ہر سسٹرز. یعنی انا اس کا مطلب ہے کہ انا بھی مؤنث ہے، اور کیونکہ حرف میں نے آپ کو بتایا کہ حرف جو ہے وہ مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس حوالے سے انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں. 6 بہنیں ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے. ان 6 میں سے انا کو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. کس لیے آتا ہے انا؟ تاکید کے لیے. اب میں 5 بہنوں کا تعارف صرف مختصراً یہاں پر کرا رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی مختصر ان کے بارے میں بات کریں گے. انا کی دوسری بہن ہے انا. انا الف کی زیر کے ساتھ ہے اور انا الف کے زبر کے ساتھ. یہ دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تاکید کے لیے. تیسرے کا انا، چوتھی بہن لاکنہ، پانچویں لا اللہ، اور چھٹی لیتا. یہ 6 آپ کو حروف یاد ہونے چاہیے. انا پہ ہم نے بہت ٹائم لگایا، تفصیل سے نے اس لفظ کو پڑھا، اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ گئی ہیں. انا انا میں فرق کیا ہے؟ الف کی زیر زبر کا فرق ہے، اور دونوں کے سامنے میں لکھا ہے کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کأنا، لاکنہ، لا اللہ اور لیتا، یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کریں گے. ابھی صرف میں آپ کے سامنے انا اور انا کا فرق جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میں اس جملے کے شروع میں انا لگاتا ہوں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انا لگا، انا نے مبتدا کو نصب میں تبدیل کر دیا، انا محمدن رسول اللہ. جی محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انا لگایا، انا کی وجہ سے مبتدا حالت نصب میں چلا گیا. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، تو اب میں گواہی دیتا ہوں ایک فعل ہے. ابھی فعل ہم نے نہیں پڑھا، لیکن چونکہ ضرورت ہے اس وقت ہمیں اس کی، تو میں ایگزامپل کے طور پہ لکھ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہدو، اس کی عربی آپ کو ویسے ہی آتی ہے، ابھی آپ نے سنی بھی ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اب انا استعمال نہیں کریں گے آپ، بلکہ کیا استعمال کریں گے؟ انا. طارق صاحب کیا بات سمجھ میں آئی؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے جملے کے درمیان. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی انا محمدن رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اشہد ان محمدن رسول. کلیئر ہو گیا؟ تو بس فرق یہ ہے، دونوں کا مقصد کام ایک ہی ہے، دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن انا شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے. کام وہی ہے، انا کی فیملی ہے نا، انا کی فیملی ہے، تو یہ 6 کے 6 کا کام وہی ہوگا. حالت نصب میں لے کے جائیں گے مبتدا کو حالت نصب میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ہم اسے دیکھیں گے. آپ کے سامنے قرآن مجید میں کوئی ایگزامپل ایسی سامنے آئے کہ آپ کو انا جو ہے وہ درمیان میں نظر نہ آئے،
یا انا شروع میں نظر نہ آئے تو ضرور بتائیے گا، پھر اس پہ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم، وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.